السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب تسہیل النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں معرب اور مبنی سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ معرب اور مبنی کا بیان۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کلمہ دو طرح کا ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں اعراب کی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ عامل کے آنے سے اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے یا تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کلمے کی یہ دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ یعنی کلمہ دو قسمیں اس کی ہیں، معرب اور مبنی۔ تو کلمے کی دو قسمیں ہوں گی، عامل کے آنے سے اس کے اوپر تبدیلی اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے یا تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس اعتبار سے۔ تو معرب ایسے کلمے کو کہیں گے جو فعل ماضی، امر حاضر معروف اور اسی طرح سے حرف کے مشابہ نہ ہو۔ یعنی معرب ایسے کلمے کو کہیں گے جو فعل ماضی، امر حاضر معروف اور اسی طرح سے حرف کے مشابہ نہ ہو۔ مشابہت کس اعتبار سے؟ یعنی عامل کے آنے سے ان کے آخر میں تبدیلی کے اعتبار سے۔ آئی بات میں؟ یعنی جس طرح سے عامل اگر کوئی آئے، اگر عامل فعل ماضی پر آتا ہے یا اسی طرح سے امر حاضر معروف پر آتا ہے یا حرف کے شروع میں کوئی عامل اتفاقاً آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان تینوں جگہوں پر کوئی تبدیلی کسی طرح کی واقع نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی کوئی اسم ان تینوں کے مشابہ نہ ہو تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب یعنی جس پر اعراب دیا گیا ہو۔ آئی بات میں؟ تو کبھی اس پر اعراب لفظی ہوتا ہے اور کبھی اعراب اس پر تقدیری ہوتا ہے۔ تو یہ معرب کی تعریف ہوئی۔ یعنی معرب ایسا کلمہ ہے جو فعل ماضی، امر حاضر معروف اور اسی طرح سے حرف کے مشابہ نہ ہو، اور جو مشابہ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ معرب نہیں ہے، یعنی وہ مبنی ہو جائے گا۔ تو معرب اور مبنی کی یہ تعریف ہوئی کہ معرب ایسا کلمہ ہے جو حرف فعل ماضی، امر حاضر اور اسی طرح سے حرف کے مشابہ نہ ہو، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے۔ معرب میں جس چیز کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جس حرف یا حرکت کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور جس حرف پر یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، اسی طرح سے ایک اور مثال ہے رأیت زیدن۔ اسی طرح سے ایک اور مثال ہے مررت بزید۔ جاء زیدن مطلب زید آیا، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا،
मररतु बिज़ैदिन, मैं ज़ैद के पास से गुजरा। ये हमने 3 मिसालें देखी। इन तीनों मिसालों में ज़ैद की हालत आखिरी उसकी जो हालत है वो तीनों हालतों में अलग अलग है। ज़ैदुन दाल पर ज़म्मा रहा है। इसी तरह से यहाँ रईतु ज़ैदन में ज़ैदन पर फ़तहा आ रहा है, नसब आ रहा है। मररतु बिज़ैदिन में दाल पर ज़ेर यानी जर आ रहा है। तो ये 3 हालतें हैं और तीनों हालतों से यहाँ आखिर में तब्दीली हो रही है। आई बात में? तो जिसका आखिर आमिल के आने से तब्दील हो जाए उसको मोरब कहा जाएगा। और इसे दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं जो फ़ेल माजी अम्र हाजिर और इसी तरह से हर्फ के मुशाबे ना हो, यानी उसके अंदर तब्दीली होती हो, क्योंकि आमिल के आने से फ़ेल माजी अम्र हाजिर मारूफ या इसी तरह से हर्फ में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं आती है। यहाँ हमने देखा कि मुख्तलिफ आमिल आए, जैसे जा आमिल आया या इसी तरह से रायतु आमिल आया या इसी तरह से बाई आमिल आया। इन आमिलों के आने की वजह से ज़ैद की हालत तब्दील हो रही है और ये हालत का तब्दील होना ही इस बात की दलील है कि ये मोरब है। आई बस में? यहाँ ज़ैद ये मोरब है और दाल ये महल्ले एराब है। एराब कभी हरकत में होता है, जैसा कि हमने देखा हरकत आ रही है यानी ज़ैदुन है या ज़ैदन है या बिज़ैदिन है, और कभी एराब तक़दीरी होता है। एराब तक़दीरी ऐसे एराब को कहते हैं जो पोशीदा हो और उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ुबान से ना किया गया हो, जैसे जा अल क़ाज़ी मिज़म्मा पेश पोशीदा है। बाज़ नहवियों ने एराब की एक किस्म और बयान की है और उसको एराब महल्ली कहते हैं। एराब महल्ली ये इस्म मबनी पर आता है। इसका मतलब ये है कि ये इस्म मबनी ऐसी जगह वाक़ है कि अगर इस जगह कोई इस्म मोरब होता तो इस पर एराब आता। जैसे जा हाउलाई, इसमें हाउलाई जा का फ़ाइल है और फ़ाइल पर रफ़ा आता है, लेकिन इस पर रफ़ा ना लफ्ज़ों में है और ना पोशीदा है, बल्कि इस पर महल यानी जगह के एतबार से रफ़ा है। यानी अगर बजाय हाउलाई के कोई इस्म मोरब इस जगह होता, मसलन लफ्ज़ ज़ैद होता, तो इस पर रफ़ा होता। यहाँ हम एक और मिसाल देखते हैं। जाआ अखूका, रअयतु अखीका, मररतु बे अखीका। मररतु बे अखीका। तो यहाँ हमने देखा अखू का, अखी का और बे अखी का एराब यहाँ लफ्ज़ी है, लफ्ज़ में आ रहा है। ये वाव एराब की वजह से आया, जा आमिल है इस वजह से ये वाव आ गया, और यहाँ अखी ये या एराब की वजह से आई, और इसी तरह से आखिर में या आ रही है बे अखीका में, तो ये भी एराब की वजह से आ रही है। आई बात में? तो मोरब ये जा या रईतु या बिज़ैदिन ये आमिल है, और ज़ैदुन या ज़ैदन बिज़ैदिन ये मोरब है, और दाल जो आखिरी कलिमा है ये महल्ले एराब है। हरकत में यानी रफ़ा नसब और जर की सूरत में जो एराब आया, जो तब्दीली यहाँ हो रही है, यह एराब लफ्ज़ी बिलहरकत है। और इसी तरह से अखूका में वाव या जो एराब के तौर पर आ रहा है, ये तब्दीली जो हो रही है यह एराब लफ्ज़ी बिलहरूफ है। आई बात में? तो आज के दर्स में हमने मोरब की तारीफ़ जानी। ये मोरब ऐसे इस्म को कहते हैं, ऐसे कलिमे को कहते हैं जो फ़ेल माज़ी अम्र हाजिर मारूफ और इसी तरह से हर्फ के मुशाबे ना हो, जैसा कि हमने देखा। और इसका हुक्म यह है कि ये मुख्तलिफ़ आमिलों के आने की वजह से
اس کا آخر بدلتا رہتا ہے، یعنی اگر عامل رفع کا ہو تو رفع آئے گا، عامل اگر نصب دینے والا ہو تو نصب آ جائے گا، اور عامل اگر زیر دینے والا ہو، جر دینے والا ہو تو زیر آ جائے گا، جیسا کہ ہم نے دیکھا۔ اسی طرح سے مبنی ایسے کلمے کو کہیں گے جو مبنی الاصل کے مشابہ ہو، یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور اسی طرح سے حرف کے مشابہ ہو۔ اور مشابہ کا مطلب یہ ہے یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہو، جیسا کہ ان میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آئی بات میں؟ یہاں مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں جا ہا اولائی، رأیتو ہا اولائی، مررتو بے ہا اولائی۔ تو یہاں ہم نے دیکھا مختلف عامل آئے، ہا اولائی پر مختلف عامل آئے، جا آیا، رأیتو آیا، اسی طرح سے مررتو، لیکن ہا اولائی کے اعتبار پر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، یہ کسرہ پر مبنی ہے، لہذا اس میں ہر حالت میں کسرہ ہی آ رہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ہے مبنی الاصل، یعنی فعل ماضی اور امر حاضر معروف اور حرف کے مشابہ، لہذا یہ مبنی ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مبنی ہوا۔ تو مورب اور مبنی کی تعریف آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور مثالوں کے ذریعے سے آپ کو بتلایا کہ مورب کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے عامل کے آنے سے مورب پر کیا تبدیلی ہوتی ہے اور مبنی پر کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں مورب کا ایک دوسرا نام اسم متمکن بھی ہے، اسم متمکن۔ آئی بس میں؟ متمکن کا مطلب ہوتا ہے جگہ دینے والا، چونکہ یہ اعراب کو جگہ دیتا ہے اس لیے اس کو اسم متمکن بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مبنی کا ایک دوسرا نام اسم غیر متمکن ہے، اور چونکہ یہ اعراب کو جگہ نہیں دیتا ہے، جو اس کی حالت ہے اسی حالت پر برقرار رہتا ہے، اس لیے اس کو اسم غیر متمکن کہا جاتا ہے۔ آئی بات میں؟ تو آج کے درس میں مورب اور مبنی کے بارے میں مختصر سی بات آپ کے سامنے مثالوں کے ذریعے سے رکھی گئی۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔